الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 ناموں کی شرح ایک ساتھ لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں العفو، الغفور، الغفار، التواب. اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں. احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العفو قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے موقع پر جو دعا مروی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، لیلۃ القدر مل جائے، تو مجھے کیا دعا کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو ہے، عفو کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو عفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے. ایسے ہی غفور ہے، غفار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام قرآن میں آیا ہے غفور. ہم بار بار قرآن میں کئی جگہوں پر یہ نام آیا ہوا ہے غفور. کبھی غفور رحیم کے ساتھ ہے، کبھی کسی اور نام کے ساتھ. ایسے ہی غفار بھی آیا ہوا ہے. سورہ نوح میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. الغفار عربی زبان میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت معاف کرنے والا. التواب یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یہ توبہ سے ہے. تواب کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک توبہ کی توفیق دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور ایک ہے توبہ قبول کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دینے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام العفو، الغفور، الغفار، التواب، ان کا باہمی تعلق ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ 4 نام ایک ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اور 4 کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے. عفو کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں مٹانے کے، اور غفرہ کا جو لفظ ہے اسی سے غفور اور غفار بنا ہوا ہے. اس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں چھپانے کے. تو العفو میں بھی، الغفور میں بھی اور الغفار میں بھی، تینوں میں گناہوں کو مٹانے کی بات ہے. تینوں کے اندر گناہوں سے درگزر کرنے کا معاملہ ہے. لیکن جو تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. عربی زبان میں ان کے معنی کے لحاظ سے، عربی زبان میں العفو، عفو کا معنی ہے مٹانے کا. المحو کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی مٹا دینا. اور الغفور اور الغفار جو غفرہ سے ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پردہ کر دینا. مٹانے اور پردہ کرنے میں فرق یہ ہے کہ العفو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹانے والا. اور الغفور اور الغفار میں یہ معنی ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. جب اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام یعنی العفو اور الغفور ایک ساتھ آئیں گے تو اس کے اندر یہی معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. یعنی العفو کے معنی گناہوں کا مٹانے والا، اور الغفور اور الغفار کے معنی ہیں گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہی لفظ آتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہی نام بیان کیا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفت اس میں داخل ہوتی ہے، یعنی گناہوں کو مٹانے والا بھی
اور گناہوں پر پردہ ڈالنے والا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندے نے گناہ کیا ہے، بہت زیادہ گناہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کا نام و نشان ہی ختم، اب گناہوں کو مٹا دیا گیا۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو جیسا کہ کہا گیا الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیکی کی وجہ سے، اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ لا معصیت مع التوبۃ ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، گناہ باقی نہیں رہتا توبہ کرنے کے بعد۔ اور اگر بندہ گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بار بار کر رہا ہے، اس گناہ پر اصرار کر رہا ہے، وہ گناہ مسلسل کر رہا ہے، تو اب یہ گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ بھی بار بار کرنے کی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی بات کہی گئی ہے کہ بندہ اگر برابر گناہ کرتا رہتا ہے تو اب یہ گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا۔ عربی شاعر نے کہا ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا فإن الجبال من الحصا، کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو، چاہے گناہ چھوٹے ہوں چاہے گناہ بڑے ہوں، کیونکہ پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے کنکڑ سے مل کر کے ہی بنتا ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لیکن مسلسل ہوتے رہے، تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھتے بڑھتے گناہوں کا پہاڑ بن جائیں گے۔ برابر مسلسل کرنے سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا، اور جب بندہ توبہ کر لے تو پھر گناہ باقی نہیں رہتا، گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس نے اپنے اوپر یہ چیز واجب کر لی ہے کہ بندے جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندے جب نیک عمل کرتے ہیں تو ان سے بہت سارے گناہ ہوئے رہتے ہیں، لیکن جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی، تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے دریا ہو، خود سوچ لو یہ بات، اگر گھر کے سامنے دریا ہے اور اس دریا میں وہ شخص 5 مرتبہ روزانہ نہاتا ہے، اسنان کرتا ہے، غسل کرتا ہے 5 مرتبہ، تو پوچھا اپنے فَهَلْ يَبْقَى مِن دَرْنِهِ شَيْءٌ، تو کیا اس کے چھوٹے چھوٹے جو دانے آتے ہیں جسم میں، یہ دانے باقی رہ جائیں گے، یہ درد باقی رہ جائے گا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے بدن پر یہ دانے جو دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو؟ نہیں، باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے وہی کہا ہرگز نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے کہا 5 وقت کی نمازوں کی یہی مثال ہے۔ جب بندہ مسجد میں جاتا ہے یا اللہ کی بندی گھر میں نماز پڑھتی ہے، 5 وقت نمازوں کی پابند ہوتی ہے، بندہ 5 وقت نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے گناہوں کو مٹانے کا یہ سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر کے اس کے جسم کو پاک صاف کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے اس کی اوور ہالنگ ہو گئی ہو۔ ایسے ہی جب اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج مقبول کرتے ہیں، یعنی ایسا حج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا لحاظ کیا گیا ہو،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ایسا حج کرنے کے بعد بندہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے پہلے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ جیسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ویسے یہ حاجی، ایک حج کرنے والا آدمی، ایک حج کرنے والی عورت بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ معنی ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام العفو کا۔ عفو کے معنی مٹانے کے ہیں، اور عفو کا معنی ہوتا ہے گناہوں کو مٹانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت سے ذرائع رکھے ہیں دنیا میں کہ اگر ہم انہیں اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ گناہ ہمارے مٹا دیے جاتے ہیں، ان پر ہمارا کوئی مواخذہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا کرتے رہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، گناہوں کو بخش دینے کو پسند فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا۔ چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انتظار کیجیے، کہیں نہ جائیے، بس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العفو، الغفور، الغفار اور التواب کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ العفو کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ الغفور کا مطلب ہے پردہ کرنے والا، پردہ ڈالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الغفور اور الغفار، ان دونوں ناموں میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ پردہ ڈالنے اور گناہ مٹانے میں تھوڑا فرق ہے۔ گناہ مٹا دیا گیا، گناہ ختم ہو گیا، اور ایک ہے گناہ تو باقی ہے لیکن گناہ پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ عفو ہے گناہوں کو مٹانے والا، ویسے ہی وہ گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے۔ الغفور ہے، وہ الغفار ہے، تو گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو اپنے سے قریب کرے گا، اپنے سے قریب کر کے
ان کو سرگوشی کے انداز میں کہے گا کہ کیا تم نے فلاں موقع پر یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے فلاں موقع پر یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ کیا فلاں موقع پر تم سے یہ غلطی نہیں ہوئی تھی؟ کیا فلاں جگہ پر تم سے یہ سستی نہیں ہوئی تھی؟ کیا فلاں جگہ پر تم نے اپنے بھائی کو برا بھلا نہیں کہا تھا؟ اس کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اسے یاد دلائے گا۔ بندے کو سارے گناہ یاد آتے جائیں گے، یاد آتے جائیں گے، سارے گناہ یاد دلائے جا رہے ہیں، گناہ یاد آتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بندے کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ یہ سارے گناہ میرے ریکارڈ میں ہیں، اب تو میرے لیے ہلاکت ہے، میرے لیے معافی کی تو کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ بندہ پریشان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی گناہ کو یاد دلائے گا، پھر کہے گا کہ دنیا میں میں نے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، دنیا میں نے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، جاؤ آج میں یہ سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے والا بھی ہے اور گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے۔ گناہوں کو مٹا دینا یہ زیادہ بلیغ ہے، اس میں زیادہ تاکید ہے گناہ کے ختم ہونے کے تعلق سے۔ گناہوں پر پردہ ڈال دیا گیا، اس سے یہ بات تو آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن گناہ بہرحال باقی رہتا ہے، گناہ باقی ہے، صرف پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور اگر بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو مٹا دیا، اب وہ گناہ ہے ہی نہیں، اب وہ گناہوں سے مبرہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، اس گناہ سے اسے پاک کر دیا گیا۔ یہ العفو اور الغفور اور الغفار میں جو تھوڑا سا فرق تھا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی العفو بھی ہے، اللہ تعالی الغفور بھی ہے، اللہ تعالی الغفار ہے، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہ کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہ کو بخش دیتا ہے، کسی گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہیں کرتا ہے، وہ تو عزیز ہے۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے سب پر غالب ہے، اس پر تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غفار ہے، یعنی غالب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پردہ بھی ڈالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر کسی بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس پر کسی طرح کا دباؤ ہے یا کسی مجبوری میں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام العفو الغفور یہ کہیں عزیز کے ساتھ بھی آتے ہیں تو کہیں رحیم کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ قرآن میں آپ پڑھیں گے غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان دونوں ناموں کا جو جوڑ ہے اس سے بھی ایک اور معنی پیدا ہوتا ہے۔ وہ معنی کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور رحم کی صفت سے متصف ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں پر معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے میں کوئی دباؤ نہیں، معاف کرنے میں کبھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی مجبوری کا سودا ہو، بلکہ وہ تو رحیم ہے، وہ عزیز ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے، وہ غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔
دنیا میں ایسا معاملہ ہوتا رہتا ہے، دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ مختلف فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں کے ورکر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ان کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے سامنے، تو مالک اسے معاف کرنا نہیں چاہتا، سزا دینا چاہتا ہے، تلا ہوا ہے نہیں، اس کو سزا دینا ہے۔ اس کمپنی کا جو مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، مالک سے نیچے کے درجے کا، پکڑ لیا اس کی چوری، پکڑ لیا اس کا گناہ، اب وہ معاف کرنا نہیں چاہتا ہے، صاف صاف لکھ دیا یہ ایسا جرم ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا۔ باہر کا راستہ دکھاتا ہے، کہتا ہے چھوڑ دو، چلے جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن مالک جو کہ اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر کا ذمہ دار ہے، وہ آتا ہے، اس سے کہتا ہے نہیں، یہ بندہ بڑے کام کا ہے، کمپنی کو اس کی ضرورت ہے، فیکٹری کو اس کی ضرورت ہے، ادارے کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے تم اسے معاف کر دو، یہ غلطی ہے، اس غلطی کو معاف کر دو، رکھ لو، پھر کبھی غلطی کرے گا تب اس کو یہاں سے نکالا جائے گا، تم معاف کر دو۔ پہلے والا بندہ معاف کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اوپر سے دباؤ کی وجہ سے اسے معاف کرنا پڑتا ہے۔ بندے کسی کو معاف کرتے ہیں تو کسی مجبوری کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، کبھی اس وجہ سے بھی معاف کرتے ہیں کہ ان کی مصلحت ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے معاف کر کے ہاں ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، آپ رہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے میں محتاج نہیں ہے، کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں معاف کرتا ہے، معاف کرنے میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ وہ الغنی ہے، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، بندوں کی کسی بھی عبادت اور بندوں کے کسی بھی گناہ سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا یہ نہ اس کی کوئی مجبوری ہے، نہ اس میں اس کا کوئی مفاد ہے، بلکہ وہ تو رحمت کی صفت سے متصف ہے۔ رحم کرنا اس کی صفت ہے، معاف کرنا اس کی صفت ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، وہ رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ میرے بھائیوں ہمارے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش ہمارے اوپر ہے، لیکن ہم گناہگار بندے، ہم اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی طلب نہیں کرتے، مغفرت طلب نہیں کرتے۔ معافی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا یہ ہمارا کام تھا، ہم تو اپنے کام میں بہت سست ہیں، اتنے سست ہیں کہ ہم اپنے گناہوں میں اتنے مگن ہیں کہ گناہوں سے توبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے، کوتاہی ہم میں ہے، کمی ہم میں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ الغفور ہے، الغفار ہے، العفو ہے، وہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ خود بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، خواہش تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کی اور شرح آپ کے سامنے پیش کی جاتی، آپ بھی یقیناً اور سننا چاہتے ہوں گے، لیکن اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے ان ناموں کی مزید شرح لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله
العزيز الجبار المتكبر. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو